السلام علیکم، میں ایاز بازئی آج آپ کے ساتھ پاکستان کے عدلیہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مائٹ از رائٹ والی اتھارٹی رکھنے والا ایک انسٹیٹیوشن جو ہے، اس کے متاثرہ شخص علی وزیر صاحب جو وزیرستان سے تعلق ہے، ان کا ایم این اے بھی رہے ہیں، ان کے حوالے سے بات کروں گا. جس طریقے سے ان کو پاکستان کی عدلیہ، اگر میں ذلیل کا وہ لفظ استعمال کروں تو غلط نہیں ہوگا، کہ کس طریقے سے ان کو ذلیل کر رہی ہے، ان کو خوار کر رہی ہے، ان کو تنگ کر رہی ہے، اس کے حوالے سے بات کروں گا. تو ابھی کی خبر یہ ہے کہ علی وزیر صاحب نے سکر کے جیل میں بھوک ہڑتال کا جو ہے وہ آغاز کر لیا ہے. گزشتہ 2 دنوں سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے اور نہ ہی پیا ہے ایز اے احتجاج کے طور پر. تو ان کی اگر جیل میں تاریخ دیکھی جائے کہ وہ کب یا کس کے دور میں وہ جیل میں رہے ہیں اور کس کے دور میں باہر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو علی وزیر صاحب جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، پاکستان تحریک انصاف، وہ ان کے دور میں ایم این اے تھے وزیرستان سے. تو ایم این اے جو ہے وہ ایک پورا حلقہ جو ہے، جو حلقے کے عوام ہوتے ہیں ان کی ریپریزنٹیشن کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں آتے ہیں. لیکن جب وہ پارلیمنٹ میں آئے تھے تو ان کو 2018 کے الیکشن کے بعد، یعنی 2018 کا جب الیکشن ہوتا ہے تو اس کے چند سال کے بعد ان کو گرفتار کیا جاتا ہے کراچی میں، جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، جو انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، جو جمہوریت کی بات کرتی ہے، جو اظہار رائے کی بات کرتی ہے، اور جو صوبوں کے درمیان ہم آہنگی کی بات کرتی ہے. اس پارٹی کی گورنمنٹ تھی جو آج بھی ہے سندھ میں. تو سندھ کا جو دارالحکومت ہے کراچی، وہاں سے علی وزیر کو دسمبر کے جو 2020 کے دسمبر میں گرفتار کیا تھا. یہ وقت وہ ہے جب وہ ممبر پارلیمنٹ ہے، اور جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو یہ دسمبر 2020 کی بات ہے. تب سے وہ گرفتار تھے. اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے اس وقت، وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے. ان دوران ایک ایسی خبر بھی آئی تھی کہ جب جنرل صاحب کراچی گئے تھے تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں علی وزیر صاحب کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو جب یہ خبر علی وزیر صاحب تک پہنچی تو علی وزیر صاحب نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ جو ہے وہ ریکارڈ پہ بھی آئی ہے بات، جو پی ٹی ایم کی طرف سے یہ خبر دی گئی تھی اس وقت میں. تو جب 2020 کے دسمبر میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو مختلف ادوار میں جب ضرورت پڑتی تھی حکومت کو، یا جب اس وقت پی ڈی ایم بنی تھی، ان کو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ضرورت پڑ گئی تھی تو اس دوران ان کو پروڈکشن آرڈر پہ جو ہے وہ ریلیز کر دیا تھا. لیکن جب وہ پروڈکشن آرڈر پہ آتے تھے، ان کو ووٹ کاسٹ ہو جاتا تھا تو اس کے بعد واپس ان کو جیل بھیج دیا جاتا تھا. تو 2020 کے دسمبر سے فیبرری کے جو 2023 کی فیبرری ہے، فروری 2023 تک جو ہے ان کو اسی جیل میں رکھا گیا تھا، صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے کچھ ایسی تقاریر کی ہے جو نہیں کرنی چاہیے تھی. تو یہاں تک یہ تقریباً کوئی 2 سال 26 مہینے جو ہے وہ یہ بن رہے ہیں. 2 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ علی وزیر ایز اے ایم این اے جیل میں رہے ہیں. تو وہاں سے جب رہا ہوتے ہیں، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آتی ہے، وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو ووٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ فیبرری جو 2023 کا ہے اس ٹائم وہ ریلیز ہو جاتے ہیں جیل سے. کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے، ابھی پچھلے سال کی بات ہے، یعنی 2024 کے 4 اگست کی بات ہے، جب وہ اسلام آباد میں ایک کہیں پہ جا رہے ہوتے ہیں تو 0 پوائنٹ میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بائک والے کے ساتھ. تو بائک والا جو ہے وہ زخمی ہوتا ہے. جب وہ زخمی ہو جاتا ہے تو علی وزیر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کو ہاسپٹل پہنچاتے ہیں، پمس جو اسلام آباد کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. وہاں پہ جب پہنچاتے ہیں تو ایز اے انسان، کیونکہ وہ زخمی ہے، تو وہاں پہ پولیس آتی ہے اور ان کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے، اور ان کے اوپر مختلف جو مقدمات ہے وہ ڈالے جاتے ہیں. جیسے مطیع اللہ جان صاحب گرفتار ہوئے تھے، ان کے اوپر آئس کا پرچہ کاٹ دیا تھا، یا جو باقی جو اس طرح کے سیاسی کیسز بنتے ہیں ان میں جو دفعات ڈالے جاتے ہیں، وہ دفعات جو ہے وہ ان کے اوپر بھی ڈالی گئی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے دفعات ڈال کر ان کو گرفتار کر لیا تھا. پھر جب ان کا وہاں سے بیل ہوتی ہے تو راولپنڈی جو ہے وہاں پہ لے کے جایا جاتا ہے، اور راولپنڈی سے بیل ہوتی ہے تو جیلم میں جو ہے ان کو 3 MPO کے تحت جو ہے وہ گرفتار کیا جاتا ہے ڈی سی کے
حکم پر، کیونکہ امن و امان کا ایشو رہتا ہے، تو وہاں پہ بھی وہ تقریباً کافی عرصہ جو ہے وہ جیل میں رہتے ہیں، نظر بند ہوتے ہیں جیلم میں. پھر وہاں سے جب وہ عدالت کے ذریعے رہا کروا دیے جاتے ہیں ان کے وکلاء کی جانب سے، مختلف پلیٹ فارمز پر جب احتجاج ہوتا ہے اس کی بنیاد پر، تو ان کو بلوچستان لے کے جاتے ہیں. بلوچستان میں ہب چوکی جو کراچی سے وہاں پہ، یا جو سندھ اور بلوچستان کا بارڈر ہے، وہاں پہ جو ہے ان کو پھر سے گرفتار کیا جاتا ہے 3 MPO کے تحت، کہ یہاں پہ بھی امن و امان کا ایشو جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو 3 MPO کے تحت پھر سے گرفتار کر دیا جاتا ہے. جب وہاں سے وہ رہا ہوتے ہیں تو پھر سکر میں ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمات آتے ہیں. تو وہ جب سکر کے جیل میں ہوتے ہیں تو نواب شاہ، نوشیرہ فیروز، اس طرح کے جو ہے وہ مقدمات ان کے اوپر ڈالے جاتے ہیں جو ابھی تک جیل میں ہے. یعنی علی وزیر جب سے لائم لائٹ میں آئے ہیں، پشتون تحفظ موومنٹ یا PTM جب 2018 میں بنی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا پہ جب آئے تھے، یا جو ایکٹیویٹیز کا جو ایک مین اسٹریم میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ ان کو جب پذیرائی ملی ہے، تو اس وقت سے لے کر آج دن تک علی وزیر جو ہے وہ تقریباً 26 مہینے پاکستان تحریک انصاف اور PDM کی گورنمنٹ میں جیل میں رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2024 کے اگست سے لے کر ابھی آج دن تک جو ہے وہ جیل میں موجود ہے. تو یہ ابھی آپ خود کیلکولیٹ کر لیں کہ علی وزیر نے کتنا عرصہ جو ہے وہ باہر گزارا ہے اور کتنا عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا ہے. تو ابھی وہ ایک احتجاجاً بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئے ہیں، اور وہ کچھ کھا نہیں رہے، وہ کچھ پی نہیں رہے، اور یاد رہے وہ شوگر کے بھی مریض ہے. تو یہ وہ رویہ ہے جو ریاست پاکستان کی جانب سے، جو ایک مائٹ از رائٹ والا جو کانسیپٹ ہے، جو اتھارٹی ہے ایک ہی انسٹیٹیوشن کے پاس، وہ استعمال کر کے علی وزیر کو جو ہے وہ کبھی بلوچستان، تو کبھی پنجاب، تو کبھی سندھ، کبھی اسلام آباد، اس طریقے سے جو ہے ان کو ڈیٹین کر کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ابھی کل ہی نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہوتا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ مختلف جو امن و امان کے ایشوز ہے ان کے اوپر بات ہوتی ہے، مفصل بات ہوتی ہے. کافی بڑی میٹنگ رہی ہے، دورانیہ جو ہے اس کا میٹنگ کا وہ بہت زیادہ رہا ہے. اس میں مختلف تقاریر ہوئی ہے، مختلف تجاویز پیش کی گئی ہے. تو وہاں پہ نہ کسی نے ان کی تجاویز پیش کی ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے ان کو کیوں گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے، نہ ہی ان کی طرف سے جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہم نے انہیں کس بنیاد پر جو ہے وہ کبھی بلوچستان، کبھی پنجاب، کبھی سندھ، کبھی اسلام آباد جو ہے وہ ہم ان کو بھیج رہے ہیں. تو یہ جو سیکیورٹی کے ایشوز رہے ہیں، اس میں جو لوگ آپ کو آل از ویل کا جو ہے وہ بتاتے ہیں، تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ کو علی وزیر جیسے جو بولڈ وائسز ہے، علی وزیر کو سننا ہوگا. وہ افیکٹی ہے، وہ اس امن و امان کی ابتر صورتحال کا افیکٹی ہے. علی وزیر کے گھر سے 17 کے قریب جنازے جو ہے وہ دہشت گردی کے مد میں نکلے ہیں وہاں سے. علی وزیر خود جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار مختلف واقعات پہ جو ہے وہ بچ گئے ہیں ان سے. تو آپ کو صرف اور صرف آل از ویل کی جو ایک فریز ہے اس سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہونے والا. آپ کو علی وزیر کو بھی سننا ہوگا. آپ علی وزیر کو اس طریقے سے نظر بند کر کے 3 MPO کے تحت مسئلہ حل نہیں کر پائیں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا. علی وزیر کو بھی سننا ہوگا، اور ڈاکٹر ماہرنگ کو بھی سننا ہوگا، جو دیگر جو ڈائسنٹڈ وائسز ہے، دیگر جو آوازیں ہیں جو انسانی حقوق کے اوپر بات کرتی ہے، جو آپ کی پالیسیز کے اوپر تنقید کرتی ہے، جو آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتی ہے، آپ کو وہ آوازیں سننا ہوگی. ورنہ اس کے علاوہ جو آپ نے 3 مہینوں کا وقت لیا ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے، تو وہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ بہت کم عرصے کے لیے ہوگا، وہ ٹیمپرری ٹھیک ہوگا. لیکن اگر آپ علی وزیر کو سنیں گے، اگر آپ ڈاکٹر ماہرنگ کو سنیں گے، اگر آپ لاپتہ افراد کے کیسز کو سنیں گے، اگر آپ وہاں پہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز کے جو مسائل ہے آپ اگر ان کو سنیں گے، تو ہی جا کے پرماننٹ حل اس کا نکل آئے گا. تبھی جا کر وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہے. کیونکہ یہ لوگ وہ بات کرتے ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے، کیونکہ یہ لوگ وہ بات کرتے ہیں جو وہاں پہ زمینی حقائق پہ زمینی حقائق ہے وہاں پر. یا وہ بات کرتے ہیں کہ لینڈ مائنز میں کتنے بچے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، لینڈ مائنز میں کتنے بچے جو ہے وہ معذور ہوئے ہیں، ٹیررزم کی مد میں کتنے لوگ جو ہے وہاں پہ متاثر ہوئے ہیں، مارکیٹوں کا کیا حال ہے وہاں پر. یہ سارے ایشوز جو ہے یہ لوگ آپ کو صحیح انداز میں کیلکولیٹ کر کے انالائز کر کے بتا سکتے ہیں. یہ آل از ویل والے جو ہے وہ صرف خوش آمدی کرتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف E7 میں اپنے لیے جو ہے وہ بنگلے لینے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اپنے لیے رینج روورز لینے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت شکریہ.